السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان کا کہنا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے اپنے پر جھوٹ باندھ لیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ گم ہو گیا جس کو وہ اپنی ہی طرف سے گھڑا کرتے تھے، متعین کیا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے کانوں میں پردے کر دیے اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے جھگڑتے ہوئے، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کافر لوگ کہیں گے یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانی۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور ہٹتے ہیں اس سے۔ وَإِن یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، وہ خود ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، جب وہ اس بے بسی کی کیفیت کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو وہ جلدی سے اللہ کو کہہ دیں گے اللہ ہم تو شرک کرتے نہیں تھے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب جو سلف سے مل رہا ہے اور ایک مطلب وہ جو میرے ذہن میں ہے، اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو میری طرف سے، شیطان کی طرف۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ کے سامنے جھوٹ کیسے بول دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت جا رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یار ہم بھی نہ اس رکاوٹ کی وجہ سے جس سے ہم روکے گئے ہیں ہم اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، شاید ہم بھی جنت میں جائیں۔ یعنی جس طرح دنیا کے اندر منافقین کیا کرتے تھے، اوپر سے اقرار کر لیا اور دل سے کچھ اور رکھا، یہ چلاکی کرنی چاہیں گے اپنی طرف سے اور اللہ کو کہیں گے واللہ ما ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، قسم بھی کھا دیں گے اور جھوٹ بھی بول دیں گے صرف اس لیے کہ شاید آج ہم یہاں سے نکل۔ یہ اس کا مطلب جو سلف سے مل رہا ہے، یعنی وہ جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے، یہ طمع کریں گے کہ آج شرک کا انکار کر دو شاید تم بھی جنت میں جائے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے واللہ اعلم، وہ مطلب اس طرح بنتا ہے کہ یہ اپنے شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتے تھے دنیا میں۔ آج آپ دیکھیں کئی لوگوں کو آپ دعوت دیں، آپ ان سے کہو کہ بھئی آپ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، وہ کہتے ہیں لو شرک تو ہوتا ہے بتوں کی پوجا کرنا، ہم بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک کی یہ تعریف کس نے کی ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے کو شرک کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف یہ کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، مجتہد، مفسر، محدث، مفتی، شیخ، عالم، بزرگ، کسی کو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شریک بنانا ذاتی طور پر یا عطائی طور پر، یہ شرک۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا کے اندر شرک کر رہے ہیں اور وہ اپنے شرک کو اللہ کے قرب کا نام دیتے ہیں، وسیلے کا نام دیتے ہیں۔ کئی لوگ شرک کرتے ہیں، ان سے کہو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا نہیں ہے،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی جس طرح قرب قیامت ہر چیز کا نام بدل دیا، رشوت کا نام چائے پانی، اور شرک کا نام وسیلہ، بے حیائی فحاشی کا نام آزادی۔ یہ ایک تو وہی لوگ مراد ہیں کہ وہ جھوٹ بول کے چلاکی کرنا چاہیں گے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر شرک کیا اور اپنے شرک کو وسیلے کے نام پر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ جھوٹ کا عادی ہو، جو بندہ شرک کا عادی ہو، وہ کسی بھی جگہ پر جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے جھوٹے بندے کو آپ مسجد میں لے آؤ، اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں قسم کھانا۔ وہ جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرما رہا، وہ دنیا میں قرآن اٹھا کر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یہ بات بڑی عام ہے، جس کو یہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، آج وہ سب ان سے گم ہو۔ واللہ یہ لوگوں نے جتنے نام بانٹ رکھے ہیں، جتنے عہدے تقسیم کر رکھے ہیں ولایت کے، کہ اس مشکل میں فلاں بزرگ کو پکارو، اس مشکل میں فلاں کو پکارو، اس کے لیے فلاں، یہ کس نے تقسیم کی؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یفترون کا معنی کیا ہے؟ جس کو اپنی طرف سے انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، آج بھی ان سے گم ہو گیا، کوئی ان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے وہاں پر نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہے، لیکن اس پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورت تو مکی ہے، جبکہ منافقین تو مدینے میں تھے، وہ تو مکے میں نہیں تھے۔ تو پھر دوسرا اس کا مطلب، اس سے وہی لوگ مراد ہیں کہ جو کافر تھے لیکن آپ کی بات سننے کے لیے آتے تھے کہ سنیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، کیونکہ سننا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سننا ہوتا ہے کسی کے عیب اور نقائص تلاش کرنے کے لیے کسی کو سننا، اس کی خامی ڈھونڈے اور اس کے اوپر اعتراض کرے، اور دوسرا سننا یہ ہوتا ہے کہ انسان اصلاح کے لیے سننا۔ یہ جو پہلی قسم کا سننا ہے نا، یہ اس کو فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہ بیچ میں سے کوئی اعتراض ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اثر کیسے ہو؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وَفِي أَن يَفْقَهُوهُ، کہ یہ اس کو سمجھ پائے، کیونکہ سمجھ دل میں ہوتی ہے، عقل میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے دلوں پر تو پردے ڈال دیے، ان پردوں کو کراس کر کے کوئی بات اندر جا نہیں سکتی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ سننا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا وہ ہوتا ہے جو بوجھ کے بغیر ہوتا ہے، یہ وہ سننا ہوتا ہے جو انسان پر اثر کرتا ہے، اور ایک سننا وہ ہوتا ہے جو بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انسان سنتا ہے لیکن اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ بندہ سنتا سب کچھ ہے، بڑی توجہ، یستمع، اس کا معنی ہوتا ہے استماع اور سماع دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اور یستمع کا معنی ہوتا ہے کان لگا کے سننا، جس کو ہم کہتے ہیں پوری توجہ سے سننا۔ سنتے یہ پوری توجہ سے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ آج ہم علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سنتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، ہماری عبادات، ہمارے معاملات اسی طرح جس طرح پہلے سے، ہم اس میں کسی بھی طرح تبدیلی کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم نے چھاپ لگا دی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کان بھی لگا کر سنتے ہیں، لیکن کیسے سمجھیں گے؟ ہم نے دلوں پر ہی پردے ڈال دیے، ہم نے کانوں پہ ہی بوجھ ڈال دیا۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے دل پہ پردے نہ ڈالنا، میرے کانوں میں بوجھ نہ ڈالنا۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں آپ سے، بحث کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کافر کہتے ہیں لو یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ کوئی وحی تھوڑی ہے، کبھی ہمیں قوم عاد کا بتاتے ہو، کبھی ثمود کا بتاتے ہو، کبھی قوم نوح کا، کبھی فلاں قوم، کبھی فلاں قوم، یہ تو کہانیاں سناتے ہو تم پہلے لوگوں کے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس آیت کے بھی دو مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ پہلا مطلب وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ
لوگوں کو آپ کے قریب آنے سے روکتے. مشرکین مکہ اور کافر اور منافق لوگوں کو روکتے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اس کی بات نہیں سننی تم نے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی اس سے دور رہتے، خود پاس جاتے نہیں، دوسروں کو جانے نہیں دیتے. یعنی کہ دوہرے جرم، یہ انتہائی بدبخت انسان کی علامت ہوتی ہے. ایک وہ نہ خود ہدایت پر آئے اور نہ کسی اور کو چھوڑے. دوسرا اس کا معنی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے. یہ پہلے والا معنی راجح ہے، لیکن دوسرا معنی بھی مفسرین نہیں. دوسرے معنی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے مراد مفسرین نے لکھا آپ کے چچا ابو طالب اور قریش کے وہ لوگ جو اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن سارے قریش کو کہتے تھے کہ خبردار ہمارے بھتیجے کو ہاتھ میں لگائے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ آپ سے لوگوں کو تو پیچھے رکھتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور آپ سے دور رہتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ خود ہی کو تباہ کر رہے ہیں، خود ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بعض دفعہ ایک انسان اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتا. اور یہ بیماری اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ جس کو سزا دیتا ہے، بلکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اس کے عیوب سمجھ نہیں آنے دیتا. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس سے ضد، تعصب، غصہ، کینہ، یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنی آخرت ٹھیک کرنی، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. کوئی میرا جو ہے نا وہ اللہ نے میرے اوپر لازم نہیں کیا فلاں فرقہ. ہاں میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا میں پابند ہوں، اس کے سوا ہر ایک کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی وہ باتیں جو کتاب و سنت سے خلاف ہیں، میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، ان کے لیے اچھا گمان رکھتا ہوں کہ یہ ان کی اجتہادی خطا ہے بس. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.